اچھا ناظرین، اب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات جو ہیں ان کی سن لیں، وہ تو باضابطہ طور پر ختم ہو گئے۔ آج حکومتی کمیٹی بیٹھ کر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا انتظار کرتی رہی مگر کوئی نہیں آیا، جس پر نون لیگی رہنماؤں کی جو مایوسی تھی وہ دیدنی تھی۔ معاملہ صرف اتنا تھا ناظرین کہ پی ٹی آئی ساری گیم سمجھ چکی ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت اور خاص طور پر ان کے قائد عمران خان صاحب جو ہیں وہ نون لیگی قیادت کو ان مذاکرات کے حوالے سے نتیجہ بتانے سے شاید گریز کر رہے ہیں، اور یا شاید ان کی دل شکنی سے ڈر رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، آپ کو ایک اور اطلاع، ایک خبر آپ کے گوش گزار کرنی تھی، وہ یہ کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے یا حکومت کے مذاکرات، جو میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ صرف دکھاوے کے مذاکرات تھے، ایک طرف تو وہ ختم ہو چکے ہیں، دوسری طرف ناظرین جو طاقتور حلقوں اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات تھے وہ بھی اب آلموسٹ جو ہے وہ خاتمے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک واضح نظر آ رہا ہے اس میں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یعنی جس طرف یہ اصل مذاکرات جن کو کہا جا رہا تھا وہ جاتے ہوئے نظر اس لیے آ رہے ہیں خاتمے کی طرف کہ اب ان کے لیے، طاقتور حلقوں کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو اقدامات وہ اٹھانے جا رہی ہے وہ واضح طور پہ یہ ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو اس بات پہ رضامند کیا جائے کہ وہ احتجاج کا راستہ اختیار نہ کرے۔ 8 فروری کے احتجاج کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ بہت سیریس ہے، لیکن دوسری طرف ناظرین اصل خبر بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی ان مذاکرات سے، یعنی اصل مذاکرات جن کو کہا جا رہا ہے، ان سے بھی وہ مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اب احتجاج کے اگلے مرحلے پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری طرف سے طاقتور حلقوں کی طرف سے جو جواب آ رہے ہیں وہ بھی خاصے اب سیریس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایم این اے پی ٹی آئی کے ایم این اے میاں غوث بخش، ان کو جس انداز میں ان کی رہائش گاہ لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے، وہی پرانی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، گھر کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے، اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گزشتہ 1 مہینے سے یہ سلسلہ جاری تھا، تو اب اکثر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس موقع پہ حکومت یا طاقتور حلقے جو ہیں وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو گرفتار کرنے سے۔ تو ناظرین سیدھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت اور طاقتور حلقے جو ہیں وہ اگلے جو پی ٹی آئی کا احتجاجی مرحلہ ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس لیے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں، جیسے پہلے ڈرانے کی ناکام کوششیں کی ہیں، یہ بھی انہی کوششوں کا حصہ ہے۔ ناظرین دلچسپ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کے آپٹکس کے ذریعے زبردستی حکمرانوں کو مزید فیس سیونگ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ کل تک جو لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ذرائع ابلاغ سے، جو پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں ذرائع ابلاغ کے نمائندے، ان کو یہ تانا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے، عمران خان منتیں ڈال رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں سن رہی، حکومت بھی نہیں سن رہی۔ آج وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ہمدرد سمجھے جاتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، جبکہ حکومت کے جو نرم گوشہ رکھنے والے، حکومت کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ الٹی بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان کو تو آفرز کی جا رہی ہیں، عمران خان آفرز نہیں مان رہا، کیا کریں؟ اب ناظرین بعض ذرائع جو ہیں وہ جو نون لیگ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک اور درفنتنی چھوڑی ہے کہ عمران خان کو ایک اور آفر کی گئی ہے کہ وہ صرف چند روز کی مزید خاموشی اختیار کر لیں، ورنہ اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اب ناظرین یہ ذرائع جو نون لیگ کے قریبی ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے ذریعے عمران خان کو دیا گیا، یعنی
2 سال خاموشی سے اب بات جو ہے وہ چند روز کی خاموشی تک آ گئی ہے۔ دیکھیں عمران خان اس پر کیا کہتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کو بطور وزیر اعلیٰ ہٹانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ آج جیل میں اپنے وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی پارٹی صدارت میں تبدیلی کا فیصلہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی مشاورت سے ہی کیا گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ خبر یہ بھی ہے ناظرین کہ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ کرے۔ عمران خان کو چپ رہنے کا مشورہ دینے والوں کی نیت کا اندازہ اسی سے ہو جائے گا آنے والے 1-2 دن میں کہ وہ اس جلسے کی اجازت دیتے ہیں یا اس بار بھی وہ صرف دھوکہ دہی کی نیت سے صرف پیغام رسانی تک معاملے کو محدود کرتے ہیں۔ لیکن یہ ناظرین میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو دونوں طرف سے اب جو ہے وہ معاملات کافی جو ہے کلیئرٹی کی جانب بالکل ایک معاملہ صاف ہو چکا ہوا ہے، کافی حد تک صاف۔ اگر کوئی معجزہ ہو جائے اگلے 1-2 دن میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جو اصل مذاکرات ہیں وہ بھی ناکامی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، ڈیجیٹل نیشن بل کے بعد سینٹ نے پیکا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ صرف 15 منٹ میں منظور کر لیا، صرف 15 منٹ میں۔ یعنی آزادی اظہار آج پاکستان میں مکمل طور پہ دفن ہو چکی قانونی طور پہ۔ ان دونوں بلوں کا امتزاج اس بات کو یقینی بناتا ہے ناظرین کہ کوئی بھی، صرف صحافی نہیں، کوئی بھی شخص اب آزادانہ طور پر سوچنے یا بولنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب صدر زرداری چاہیں تو ان بلوں کو دوبارہ غور کے لیے واپس بھیج سکتے ہیں، حکومت کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک معقول قانون کا مسودہ تیار کر سکیں، لیکن اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی کی منافقت نہیں تو یہ وقت دکھائے، جس کے چیئرمین ایک طرف عدلیہ کو کھلی دھمکیاں لگاتے ہیں اور دوسری طرف ایسے ڈریکونین قوانین کو منظور کرایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے قوانین ناظرین پہلے بھی فوجی ڈکٹیٹروں کے ذریعے بنائے جاتے رہے، لیکن اب فارم 47 کے ذریعے آنے والے آمروں کے ذریعے لائے جا رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک بار جب اپوزیشن میں آ جائیں گے وہ لوگ تو وہ خود اس طرح کے ظالمانہ قوانین کو منظور کرنے کی قیمت چکائیں گے۔ لیکن یہ جعلی نمائندے کبھی بھی چیزوں کو آسان طریقے سے نہیں سیکھتے۔ اس حکومت پر یہی کہا جا سکتا ہے شرم آتی ہے ان تمام لوگوں پر جنہوں نے ان قوانین کو منظور کرنے میں مدد دی ہے۔ تمام عامل صحافی اس کو قبول نہیں کریں گے اور اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ملک میں رول آف لاء کے حامی اپنے مرکزی ہدف پہ نظر رکھیں، اور جب بھی میں پی ٹی آئی کے حامیوں سے یہ استدعا بھی کرتا ہوں اسی لیے کہ وہ باہمی اختلافات کو چسکے دار اور لچھے دار گفتگو بنانے کی کوشش مت کیا کریں، ان میں سے مزہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ مجھے یہ بات اس لیے آج ذہن میں آ رہی ہے میرے کہ بے پناہ قربانیاں دینے والی طیبہ راجہ صاحبہ، جو ایک طویل قید کاٹ کے اور بہت تکلیفیں کاٹ کے صعوبتیں برداشت کر کے رہا ہوئی تھیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے۔ اس ٹویٹ میں جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے، جو الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، باقاعدہ وہ روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ فوری طور پہ یہ جو ہم کمپرومائزڈ کے فتوے جاری کر دیتے ہیں اور کمپنی کا بندہ، فلاں کا بندہ، بزدلی کے تانے، اس سے گریز کیا کریں۔ طیبہ راجہ صاحب کی ٹویٹ کا میں طیبہ راجہ صاحب سے کبھی رابطے میں نہیں رہا، کبھی بھی میں نے آج تک ٹیلی فونک گفتگو بھی نہیں ہوئی ہوگی ان سے میری، لیکن بہرحال میں ان مناظر کو نہیں بھول سکتا جس طرح طیبہ راجہ کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا تھا، ان کی چادر پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا، پھر انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا، اگر اس کے بعد کسی انٹرویو میں کئی ان کے منہ سے کوئی 2 جملے غلط نکل گئے تو جس طرح پھر ڈنکا بجایا خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے، وہ کسی طور بھی احسن نہیں کہا جا سکتا، اس کو یعنی خوشگوار رد عمل نہیں کہا جا سکتا۔ بات کرنے کے انداز جو ہیں وہ بہت بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں اگر بات کرنے کا انداز جو ہے وہ سلجھا ہوا اور شستہ نہ ہو۔
اب وہ اپنے ٹویٹ میں کیا لکھتی ہیں؟ بہت سادہ لفظوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں عمران خان کی ایک ووٹر سپورٹر ہوں، ان سے وفادار بھی، مجھے اپنی سچائی اللہ کے سوا کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، مگر کیونکہ بات کو غلط طرف لے لیا گیا ہے تو میں وضاحت دے کر دل آزاری کی معافی مانگ لیتی ہوں۔ میرے کہنے کا ایسا کوئی مطلب نہیں جس سے دل برا کیا جا رہا ہو، میرے لفظوں کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے جس کے لیے میں کھلے دل سے اور نیک نیتی سے معافی مانگتی ہوں ہر اس انسان سے جس کی دل آزاری ہوئی ہے، مگر میری عمران خان سے وفاداری پر شک کیا جائے یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میں کوئی سیاسی تربیت یافتہ انسان یا کارکن نہیں ہوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ میں اب سب کی ہی بہن بیٹی ہوں، یوں ایک چیز کو لے کر مجھ پہ ایسے اٹیک نہ کریں جیسے میں کوئی دشمن ہوں یا پھر کوئی فرشتہ ہوں جو غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ سب کے سامنے ہوں، جب سے ہوں جیسے ہوں، آپ سب کی دل آزاری ہوئی ہے، جن بھی الفاظ کے لیے ان کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، بار بار وہ معافی مانگ رہے ہیں۔